بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر جمیل ہے. میں نے MBBS 1995 میں میڈیکل کالج سے کیا ہے. میں ایز اے میڈیکل آفیسر رہا ہوں مختلف ہاسپٹلس میں. چونکہ ابھی میں ایز اے ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ بنیالہ کام کر رہا ہوں نا. 4.5 سال میں نے ایز اے رجسٹرار کام کیا ہے انڈوکرائن یونٹ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں. تو ایٹ دا مومنٹ یعنی ابھی میں ایز اے ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ بنیالہ کام کر رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو تھوڑا شوگر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر ہے کیا چیز. اس کو ذیابیطس کہتے ہیں نا اردو میں, انگلش میں اس کو ڈائبٹیس میلائٹس کہتے ہیں نا. تو یہ اصل میں ایک بیماری بھی کہہ سکتے ہیں نا. اور کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا آپ کے اندر جو انسولین پیدا کرتے ہیں جو حدود ہوتے ہیں نا لگا اس میں بیٹا سیل جو دماغ سے انسولین ریلیز ہوتا ہے جو آپ کی شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جب آپ کے اس میں سیلز کم ہو جاتے ہیں نا, جب آپ کا شوگر ڈائگنوز ہوتا ہے یعنی جب آپ مطلب ڈکلیئر ہوتی ہے کہ آپ کو شوگر ہے, اس وقت آپ کے تقریباً 50% جو سیل ہوتے ہیں لب میں وہ ختم ہوتے ہیں. باقی 50% سیل جو ہوتے ہیں وہ اتنا انسولین ریلیز نہیں کر سکتے کہ آپ کا شوگر وہ ایک لیول پہ مینٹین رکھے نا. تو اس لیے شوگر جو ہے نا شوگر کو کہتے ہیں ایک ہی بیماری ہے نا. لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیشن اس میں یہ ہے نا, اس میں ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے نا, ٹائپ 1 ٹائپ 2. ٹائپ 1 وہ ہوتا ہے نا جو بچوں میں ہوتا ہے نا 20 سال سے پہلے ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں آپ کی جو انسولین والے سیل ہوتے ہیں جہاں سے انسولین ہوتا ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں نا. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کو باہر سے انسولین دینا پڑتا ہے نا. اور دوسرا جو ٹائپ 2 ہے نا وہ 20 سال کے اوپر کے لوگوں میں ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کے جو انسولین کے سیل ہوتے ہیں وہ 50% رہ جاتے ہیں نا. تو وہ 50% آپ کا شوگر جو ہوتا ہے وہ اتنا مینٹین نہیں کر سکتا کہ مطلب آپ کا شوگر وہ ایک لیول پہ لائیں. تو اس کے لیے پھر باہر سے ہم گولی کے شکل میں دوائی دیتے ہیں نا. وہ پھر آپ کا جو اندر جو بچا ہوا آپ کے انسولین سیلز ہیں ان کو سکویز کر کے یعنی اس کو نچوڑ کے وہاں سے انسولین نکالتا ہے نا. تو وہ انسولین جا کے آپ کی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے نا. تو شوگر کا جو یہ ہے نا یہ تو مطلب اس کا جو بیک گراؤنڈ کلاسز یہ ٹائپس جو ہوتا ہے نا یہ ہوتے ہیں نا. اکثر لوگوں کا یہ اس میں یہ کنسیپٹ بھی ہوتا ہے نا کہ شوگر جو ہے نا وہ ہڈیوں کا ہے, خون کا ہے, کھانا شوگر ہوتا ہے نا بس. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ دوائی لی کے جب دیتے ہیں نا مریضوں کو اکثر وہ 1 مہینہ یا 2 مہینے کھا لیتے ہیں تو وہ کہہ لیتے ہیں کہ میرا شوگر ٹھیک ہو گیا, پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر اسی لیول پہ ان کا شوگر آ جاتا ہے وہ. تو لہٰذا دوائی کو بھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور بچوں میں خاص کر انسولین نہیں چھوڑنی چاہیے. کیونکہ اگر 1 2 3 ڈوزز آپ چھوڑ دیں تو پھر ایک زیادہ شوگر کی وجہ سے اس کو ڈائبٹک کیٹوسس میں کہتے ہیں نا اس میں چلا جاتا ہے بچہ, پھر بے ہوش ہو جاتا ہے نا اور آگے بس وہ ٹریٹمنٹ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے نا. تو یہ اور سب سے بڑی بات یہ نا کہ شوگر سے پہلے تو یہ نا کہ اپنے وزن کو آپ مینٹین رکھے بچنے کے لیے نا. مطلب اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ نے علاج کرنا ہے, اگر شوگر نہیں ہے تو اپنے کچھ احتیاطی تدابیر آپ نے اپنانے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو شوگر نہ ہو اور مطلب شوگر سے آپ بچے رہیں. جس طرح ایکسرسائز ہو گیا, اپنے وزن کو نہیں بڑھانا ہے نا, بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنا ہے, خوراک میں مطلب آپ نے کیئر کرنا ہے. اور دوسری بات یہ نا کہ جب ایک دفعہ ہو جائے تو آپ نے دوائی بھی ٹائم پہ لینی ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ نے خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر آپ کی دوائی ٹھیک ہے, خوراک ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی آپ کا شوگر ٹھیک نہیں ہوگا. اگر آپ کا خوراک ٹھیک ہے, دوائی ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی شوگر کا علاج آپ کا صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو دوائی بھی ٹائم پہ لیں اور دوسری بات یہ ہے نا کہ خوراک کا بھی خاص خیال رکھیں. کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے نا. اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں, خوراک زیادہ کر رہے ہیں, آپ بغیر ترتیب کے بغیر کر رہے ہیں تو اس سے یہ ہے نا کہ آپ کا شوگر ٹھیک نہیں ہوگا نا. کیونکہ آپ دوائی کھا رہے ہیں, کبھی آپ کا زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ نا کہ اس کی کمپلیکیشن
جس طرح اس سے آنکھیں متاثر ہوتی ہیں نا، اور سب سے پہلے جو پاؤں آپ کے جو ہوتے ہیں نا پیریفرل نروز اس کو کہتے ہیں نا، پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے آپ کے افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ آپ کا شوگر اثر انداز ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے یہ نا کہ آپ کے مطلب شوگر کو آپ نے صحیح رکھنا ہے. شوگر کو صحیح رکھنے کے لیے آپ نے اپنے خود، اگر آپ کے پاس گلوکومیٹر ہو اس سے آپ نے شوگر کرنا ہے. ایک صبح آپ کر لیں، خالی پیٹ کر لیں، پھر دن کو کھانے کے 2 گھنٹے بعد کر لیں. وہاں پہ اگر آپ کا شوگر جو لیول ہوتا ہے لیبارٹری کا، مختلف لیبارٹری کا مختلف اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا کنٹرول لیول، اس سے زیادہ ہو تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے آپ کے خوراک کا بھی وہ آپ کو بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ڈرگس کا جو ڈوز ہے اس کو آگے پیچھے کر کے آپ کے لیے مطلب ایک اچھا سا ڈوز وہ سجیسٹ کر لیں. اور دوسری بات یہ نا کہ کمپلیکیشنز کی، یہ جو آپ میں کہہ رہا ہوں نا کمپلیکیشن، اس کے مطلب مختلف اثرات ہوتے ہیں جسم کے، گردے پہ ہوتے ہیں نا، آنکھوں پہ ہوتے ہیں نا، معدے پہ ہوتے ہیں نا، پاؤں میں مطلب جلن وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اس کو مطلب کم کرنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے شوگر کو بالکل کنٹرول کرنا ہے نا. اگر شوگر آپ کا کنٹرول نہیں تو آپ کو مختلف قسم کی ڈیزیز ہو سکتی ہے نا. سائڈ پہ آپ کو ہارٹ پرابلم بھی ہو سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، پیریفرل نیوروپیتھی پاؤں کی ہو سکتی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے کبھی کبھی لوگوں کی. تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑے گا ریگولرلی، تاکہ آپ کے آنکھوں کی چیک اپ کر لیں، ہارٹ کے کوئی مطلب ٹیسٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں جو آپ ریکوائرڈ ہو وہ بھی کر لیں. اور تیسری بات یہ نا کہ اگر ڈاکٹر آپ کو مطلب کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں HbA1c جس طرح اس کو کہتے ہیں نا، پچھلے 3 یا 2 مہینے آپ کا جو وہ ہے نا شوگر، بلڈ شوگر، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایوریج آپ کا بلڈ شوگر کس طرح چلا، اوپر چلا یا نیچے چلا یا ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ سب سے زیادہ اچھی بات یہ نا کہ آپ تھوڑا سا تقریباً ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ آدھا گھنٹہ واک کرنا چاہیے نا. اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ دوائی کھاتے ہیں، واک سے مطلب ورزش سے بھی آپ کا جو انسولین یہ شوگر لیول ہوتا ہے نا وہ بھی مطلب بالکل ٹھیک ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ. آپ لوگ، میرا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے.